جنت کا دروازہ حضور کھولیں گے۔ تو یہ حضور کا اعزاز ہے، یہ حضور کی عزت ہے جو اپنی زبان سے حضور نے بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا فخر، اور میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں، بطور ناز اور بطور فخر نہیں کر رہا۔ وبیدی لواء الحمد، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور سارے نبی اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، وبیدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے انبیاء اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ، میرے لیے سب سے پہلے زمین کشادہ ہوگی، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے تو سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی، میری قبر کھلے گی، اور میں حشر کے میدان میں سب سے پہلے آؤں گا۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اعزازات ہیں جو حضور نے خود اپنی مبارک زبان سے بیان کیے، لیکن ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ اس پہ میں کوئی فخر نہیں کرتا، یہ اللہ کی میرے اوپر عطائیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کر کے شکرانے کا ایک رنگ بیان کرنا ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو چرچا کرنے کا مقصد اپنے رب کی نعمتوں کا شکرانہ ہے، نہ یہ کہ کوئی تعلی، کوئی تکبر اور کوئی بڑائی ایسی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا، بلکہ یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ نے مجھے حقیقتاً یہ چیزیں عطا کی ہیں، اور یہ میرا اعزاز ہے، یہ اللہ کی میرے اوپر عطا ہے، اور اللہ کی عطاؤں کا شکرانہ ادا کرتا ہوں، اور تمہارے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ تم بھی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ہمیں اس بات پر 100 جان سے ناز ہے کہ ہمارے آقا وہ ہیں جو نبیوں کے امام ہیں، اور قیامت کے دن سب سے اونچا جھنڈا میرے حضور کا ہوگا، اور سارے نبی میرے اور آپ کے آقا و مولا کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ اور وہ کیا منظر دل آویز ہوگا جب صدر دیوان حشر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور حضور کے جھنڈے کے سائے تلے انبیاء بھی ہوں گے، مرسلین بھی ہوں گے، قائد المرسلین بھی حضور ہیں، امام المرسلین بھی حضور ہیں، خاتم المرسلین بھی حضور ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، ہمارے آقا رسولوں کے سردار ہے، خاتم المرسلین ہے۔ تو ہم جو محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ہماری طبیعتوں میں سرشاریاں اور خوشیاں پھیل جاتی ہیں، حضور کی ولادت پر عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہے کہ ہمیں وہ آقا و مولا عطا کیے گئے کہ جو تمام انبیاء کے بھی آقا و مولا تھے، اور رسولوں کے بھی رسول، اور اماموں کے بھی امام، اور مقتداؤں کے بھی مقتدا تھے۔ تو حضور نے اپنی ان شانوں کو خود بیان کیا۔ اس حوالے سے صحابہ کی جمی ہوئی ایک مجلس جس میں انبیاء کا تذکرہ بڑے خوبصورت پیرائے میں ہو رہا تھا، اس کا ذکر بھی کتب احادیث میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، سنن دارمی نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے کچھ اصحاب آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے، مجلس جمی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، اور گفتگو چل رہی تھی۔ فخرج حتی اذا دنا منہ، حضور حجرہ انور سے باہر تشریف لائے، اور جہاں سے آبا بیٹھ کر کے مجلس بپا کیے ہوئے تھے، حضور وہاں تشریف لے گئے، ان کے بہت نیڑے ہو گئے، قریب ہو گئے ان کے، اور سمعہم یتذاکرون، جو وہ گفتگو کر رہے تھے حضور نے وہ گفتگو سنی۔ وہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، خلت کا تاج ان کے سر پہ رکھا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، گوڑے یار کو، تو اللہ نے خلت کا تاج حضرت خلیل اللہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور بہت محنتوں اور بہت
مشقتوں اور امتحانات سے گزرنے کے بعد انہیں یہ اعزاز ملا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت آزمایا، پرکھا، امتحانات لیے۔ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے کا کہا تو خلیل اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو تھی نہیں، تماشائے لبے بام تو نہیں تھا کہ کہا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھو اور اس کو ذبح کر دو میرے نام پر، تو وہ اس کے لیے آمادہ ہو گئے، اور بیٹا بھی جو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا تھا۔ تو یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ذبح کرنے لگے تو اللہ نے دمبا بیچ دیا کہ بس خلیل بس، تیری خواب پوری ہو گئی، تیرا امتحان پورا ہو گیا، اور جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں چھلانگ لگا دی، اور اللہ کا خلیل اس کے پائے استقلال میں لغزش اور لرزش نہیں آتی۔ تو کتنے کڑے امتحان تھے۔ وطن چھوڑا، نو مولود بچے کو، اس کی ماں کو وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم پہ چھوڑا ہے، تو کتنے کڑے امتحان تھے، لیکن صلہ کتنا بڑا ملا، اللہ نے خلیل بنا لیا۔ تو ایک نے کہا یار وہ اللہ کے خلیل ہیں، بڑی شان ہے، تو دوسرے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور اللہ نے ان سے کلام فرمایا، ان سے گفتگو کی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلم فرمایا، ان سے بات کی۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے کہ وہ کلیم اللہ ٹھہرے۔ ایک بولا بالکل درست، وقال آخر وعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، کہ حضرت عیسیٰ کی شان کون سی تھوڑی ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو بہت شانیں عطا کی، ماں کی آغوش میں بول پڑے، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور کتاب بھی دی ہے، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، آبرو کی گواہی دی۔ بڑی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں، اور جو ان کو پھر معجزات اور براہین دیے گئے تھے، اور جس طرح انہوں نے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، اور جس طرح دن رات توکل کی ایک خوبصورت مثال بن کے زندگی بسر کی۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہی پیالہ تھا جس میں پانی پیتے تھے، اور باقی کوئی سامان رکھا ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن دیکھا کہ ایک چرواہا دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کے پانی پی رہا ہے، تو وہیں پیالہ توڑ دیا کہ مجھے اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، پانی تو یوں بھی پیا جا سکتا ہے۔ تو توکل کی ایک اعلیٰ مثال، بڑی شانوں کے مالک تھے۔ تو ایک نے کہا ہاں بالکل سچ ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شان کون سی تھوڑی ہے، اللہ نے انہیں منتخب کیا، بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوئے، ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفت ہے جو ان کا مقصود ہوئی۔ تو یہ گفتگو کر رہے تھے، کوئی جناب آدم کی کہانی چھیڑے بیٹھا تھا، کسی نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے، کوئی حضرت خلیل اللہ کی کہانی چھیڑتا ہے، کوئی حضرت یوسف کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی دیگر پیغمبروں کی بات کرتا ہے۔ صحابہ کی مجلس سجی ہے، گلدستہ بنا ہوا ہے، اور ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، اور انبیاء کا تذکرہ کس پیار اور کس محبت سے کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم تشریف لائے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا، قد سمعت کلامکم وعجبکم، تمہارا کلام کرنا بھی میں نے سنا، اور تمہارا خوشی سے تعجب کا اظہار کرنا بھی میں نے سنا۔ ایک تعجب ہوتا ہے وہ اور معنی میں ہوتا ہے، اور وہ انسان تذبذب میں بھی ہوتا ہے، تعجب بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ایک تعجب ہوتا ہے جس میں اس کو یقین ہوتا ہے اس بات کا، لیکن وہ فرحت اور خوشی میں تعجب بھرے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ کہہ رہے یار حضرت آدم کی کیا شان ہے، حضرت موسیٰ کی کیا شان ہے، تو یہ تعجب تو کر رہے ہیں، لیکن تعجب ان کا جو ہے وہ مکمل یقین کے ساتھ ہے، اور یہ فرحت و بشاشت کا، خوشی اور مسرت کا تعجب ہے۔ تو یہ تعجب اور یہ گفتگو ان کی چل رہی تھی، تو فرمایا تمہارا کلام بھی سنا، اور خوشیوں سے سرشاری کا عالم اور تعجب کی کیفیت بھی میں نے ملاحظہ کی۔
اِنَّ ابراہیم خلیل اللہ وَهُوَ كَذَلِكَ، تم نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، بالکل ایسے ہی وہ واقعتاً اللہ کے خلیل ہیں۔ اور وَموسیٰ نجی اللہ وَهُوَ كَذَلِكَ، حضرت موسیٰ نے اللہ سے سرگوشیاں کی، ہم کلام ہوئے، یہ بات درست ہے، ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ وعیسیٰ کلمۃ اللہ روحہ وکلمہ، کلمۃ اللہ، وہ اللہ کی روح ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اللہ نے ان کو شانیں دی، ہوا کذالک، بالکل ایسے ہی ہے۔ وآدم اصطفاہ اللہ، اور آدم کو اللہ نے منتخب کر لیا، انہیں ابو البشر بنایا، انسانیت کا نقطۂ آغاز بنایا، ہوا کذالک، وہ بھی درست ہے، جو تم نے کہا سچ کہا۔ یہ ساری باتیں جو انہوں نے کہیں، حضور ان کو دہرایا تاکہ انہیں جو ہے وہ بتایا جائے کہ جس طرح تمہیں اس کی خوشی ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو شانیں دی، اس طرح میں بھی اس میں سرشار ہوں، اور واقعی یہ بہت بڑی شانیں ہیں جو اللہ نے ان پیغمبروں کو عطا کی۔ اب پھر ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ میری شان کہ مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو اس نے جو ہے وہ روح اللہ بنایا، کسی کو اس نے کلمت اللہ بنایا، لیکن مجھے اس نے حبیب اللہ بنایا، یہ میری شان ہے۔ اور پھر فرمایا ولا فخر، اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، اس میں کوئی تکبر میری طبع میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ شکرانے کے طور پہ اس نعمت کا اظہار تحدیث نعمت کے طور پہ کر رہا ہوں کہ انبیاء کو شانیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور وہ درست ہے جو آپ نے کہا، اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، لیکن الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں،